تو افغانستان کے ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں، جو پاکستان کا نہ صرف یہ کہ برادر اسلامی ملک ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بارڈر بھی، ایک لمبا چوڑا بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں، اور ایک عرصے کے بعد اب وہاں پر انتقالی اقتدار ہوا ہے اور طالبان آر ان کنٹرول، لیکن وہاں کے عوام کے مسئلے مسائل ظاہر ہے موجود ہیں اور پاکستان ہمیشہ سے ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ تو ہیلتھ کے ایشوز میں بھی پاکستان نے ان کا ساتھ دیا، اور کابل کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پاکستانی ڈاکٹرز نے امراض چشم یعنی کہ آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے کیمپ لگایا، اور وہاں پر درجنوں کی تعداد میں جو لوگ متاثرہ تھے ان کے آپریشنز بھی کیے گئے، ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ تو اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں پاکستان کے آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ٹیم نے طبی کیمپ میں بڑی تعداد میں مریضوں کا مفت علاج کیا۔ پاک افغان تعاون فورم کے زیر اہتمام 3 روزہ مفت طبی کیمپ لگایا گیا، جہاں متاثرہ مریضوں کی بڑی تعداد علاج کے لیے آئی۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ صحت کے شعبے میں پاکستان افغانستان کے ساتھ تعاون میں اضافہ کر رہا ہے۔ جناح اسپتال کابل میں پاکستانی ماہر ڈاکٹروں نے آئی کیمپ کا انعقاد کیا۔ افغان وزارت داخلہ کے چیف آف پروٹوکول نے اسپتال کا دورہ کیا اور ڈاکٹروں کی ٹیم کے سربراہ سے ملاقات کی، ڈاکٹروں اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک ہفتہ قبل افغان شہر خوست میں اسی طرح کے میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے 2000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا اور 324 آپریشن کیے تھے۔ جناح اسپتال کابل اس وقت افغانستان کا دوسرا بڑا اسپتال ہے، اسے پاکستان نے بنایا تھا۔ اسپتال کو 2019 میں آپریشنل کیا گیا۔ منصوبے کی کل لاگت $24 ملین تھی۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افغانستان میں کابل کے جناح اسپتال میں آنکھوں کا علاج کرنے والی ٹیم کے جو سربراہ آئی سرجن ڈاکٹر محمد خضر بشیر صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ آپ نے جس آئی کیمپ کا وہاں پہ انعقاد کیا، کیسا تجربہ رہا، اس کا کیسا رسپانس رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار ہیونگ می جی۔ الحمدللہ جاتے ہوئے بہت ساری چیزیں ذہن میں تھیں کہ واٹ ول بی دا رسپانس اور کیسا ماحول ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی۔ ڈیفینیٹلی ہر بندہ سوچتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے اتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تھا لوگوں کا، اتھارٹیز کا، گورنمنٹ کا، کہ وی ور ریئلی امپریسڈ۔ اچھا، تو سر یہ بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس جو آپ بتا رہے ہیں، تو کتنے آپ نے آپریشنز وغیرہ کیے، اور کیا آگے چل کے ظاہر ہے کہ مختلف اور بھی شہروں میں وہاں پر صوبوں میں اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ ہم اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کریں، تو اس کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ دوبارہ سے؟ جی، ہماری تقریباً 8000 سے زیادہ مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا الحمدللہ، اور 10,000 میڈیسنز فری آف کاسٹ ان کو ڈسٹریبیوٹ کی گئیں، 2000 گلاسز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، اور موتیے کا آپریشن 530 پیشنٹس کے موتیوں کا آپریشن کیا گیا۔ اور وہاں پہ ایک تھوڑا سا ہم وہاں سروے پہ اس پہ کام کرتے رہے فگرز کے اوپر، تو 20 لاکھ سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کو آنکھوں کی شدید بیماریوں کا سامنا ہے، اور بینائی کی شدید کمی کا سامنا ہے جی۔ اور اس لیے ہمیں 2 کیمپینز تھی ہماری، خوست میں اور کابل میں، اور اس کے علاوہ اور بھی شہر مارک کیے ہوئے ہیں، اور بھی میڈیکل ٹیمز پاک افغان کوآپریشن فورم کے تحت اور بھی میڈیکل ٹیمز دے گیٹنگ ریڈی کہ اب مزید کیمپینز کی جائیں، آئی کے علاوہ اور فیلڈز میں، میڈیسن کی فیلڈ میں، گائنی میں، ڈینٹسٹری میں، وہ ساری دوز ٹیمز آر گیٹنگ ریڈی جی۔ بالکل، کیونکہ وہاں پہ بڑا ڈیزاسٹر بھی ہے اگر ہیلتھ کے سیکٹر کو دیکھا جائے، اور ایک ایسا ٹائم ڈاکٹر صاحب جب وہاں کے اپنے جو ڈاکٹرز تھے وہ ہجرت کر کے باہر جا رہے تھے، اس ٹائم میں آپ لوگ وہاں پر گئے، وہاں پر آپ لوگوں نے کیمپ لگایا اور 8000 سے زائد افراد کو تو آپ نے ٹریٹ بھی کیا ہے۔ تو جیسے بھی آپ نے گائنی کا تذکرہ کیا، تو اور آپ کو کون کون سے ایسے ہیلتھ کے شعبے لگتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ وہاں پہ سفر کریں، وہاں پہ ان کی ٹیمیں، آپ لوگ کی بھی ٹیمیں اور ویسے بھی ڈاکٹرز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی، میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ ان اسپائٹ آف آل دا پرابلمس دا ہاسپٹلز آر رننگ، اور ان کا جو بھی لوکل ہیومن ریسورس ہے دے آر ایکسلنٹلی پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز، ٹھیک ہے، لیکن دا پرابلم از کہ میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے، پاپولیشن، ہیلتھ پرابلمس دے آر انامیجنیبل۔ اس لیے سب سے مین جو لیکنگ ہے وہ جو ایڈوانسڈ میڈیکل ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانس ٹریٹمنٹ موڈالٹیز ہیں، کہ اعلیٰ علاج کی جو صلاحیتیں ہیں، جو وہاں کی سہولتیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔
ایک چیز نے بہت مجھے امپریس کیا جو اور بھی پاکستانی ڈاکٹر سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دے ہیو اے ہیوج رسپیکٹ فار پاکستانی ڈاکٹرز. اچھا, دے ہیو ہیوج رسپیکٹ. جی, وہ کسی بھی بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں انہوں نے علاج کرایا ہو, دے وانٹ ٹو کم ٹو یو, دے وانٹ اے منٹ فرام یو کہ آپ 1 منٹ ان کو دے دیں, آپ ان کی بات سن لیں. آپ جو جی ایک ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کہ پشاور کے ہاسپٹلز میں یا خیبر پختونخوا کی سائڈ پہ کافی تعداد میں افغانستان سے لوگ آتے تھے اور علاج کی غرض سے بالخصوص ہم دیکھتے تھے کہ وہاں کے ہاسپٹلز میں تو ایکسپیرینس بہرحال ان کا موجود ہے اس حوالے سے. جی ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ موجود ہے, لوگوں کو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, اینڈ دے اسٹل وانٹ ٹو کم, دے اسٹل وانٹ ٹو کم. اور بہت سارے پیشنٹس ہمیں ایسے بھی تھے جو اسپیشلی چھوٹے بچے جن کا ہم کیمپس میں ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے, وی ہیڈ ٹو ریفر دیم اینڈ دے وانٹڈ ٹو کم ٹو پاکستان فار دا ٹریٹمنٹ. صحیح, ٹھیک ہے. تو تم آگے آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اور آپ کی ٹیمیں وہاں پہ دوبارہ جائیں گی, اور ساتھ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ میڈیکل اکوپمنٹس جو ہیں وہ کیا کافی ہیں؟ جی, جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فیسلٹیز کی کمی ہے, اور ایکوپمنٹ جو ہے وہ کہیں پرووائڈ ہوا ہے, کہیں جو ہے وہ پراپرلی اسمبل نہیں ہو پایا, کہیں بایو میڈیکل کے ایشوز کی وجہ سے پراپر یوز نہیں ہو پا رہا. تو ہاسپٹل کے اندر یہ سارے ایشوز ہیں جو آہستہ آہستہ وہ ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسپیشلی ون آئی ٹاک اباؤٹ علی جناح ہاسپٹل, کہ وی آر ایکچولی پاک افغان کوآپریشن فورم از سیریسلی کنسیڈرنگ ٹو اڈیپٹ دس ہاسپٹل بیکاز اٹس اے ہیوج ہاسپٹل, اٹس این ایکسلنٹ ایفرٹ بائی دا پاکستان گورنمنٹ, ہیوج ہاسپٹل, ایکسلنٹ ایکوپمنٹ, لیکن فل پوٹینشیل پہ ابھی تک وہ یوز نہیں ہو پا رہا. تو پاک افغان کوآپریشن فورم کے تحت ہمارا اس کا ڈسکشن ہوا ہے, وی آر سیریسلی کنسیڈرنگ کہ اس کو اڈیپٹ کر لیا جائے اور اپنے طور پہ اس کو رن کیا جائے. اس کے علاوہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ میڈیکل کی فیلڈ کے علاوہ پاک افغان کوآپریشن فورم جو ہے وہ فوڈ آئٹمز اور میڈیسنز کی ہیوج سپلائیز پہلے بھی افغانستان بھیج چکا ہے, اراؤنڈ 1700 ٹنس, اور جس میں 108 ٹرکس جا چکے ہیں, 4 C-130 جا چکے ہیں, ونٹر پیکیجز وچ انکلوڈز ونٹر کلودنگز. تو پاک افغان کوآپریشن فورم از ڈوئنگ اے لاٹ. جی اچھا جی, یہ اب ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 20 لاکھ افراد ایسے ہیں جو آپ کی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق جن کو آنکھوں کے امراض ہیں, تو از دیٹ اے نارمل نمبر یا یہ کچھ زیادہ لوگ ہیں جو کہ امراض چشم میں مبتلا ہیں, اور اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ہمارا سروے نہیں ہے, یہ WHO کی رپورٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجوہات مین یہ ہیں کہ میگنیٹیوڈ میڈیسن, اس کا بیماریوں کا میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ایگزسٹنگ فیسلٹی اس کو ٹیکل کرنے کے قابل نہیں ہے. اور جو عام بیماریاں جس طرح سفید موتیا ہے, کالا موتیا ہے, الرجی ہے, انفیکشنز ہیں, یہ تو کنٹرول ہو رہے ہیں, لیکن جو سیریس کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں, خاص طور پہ بچوں کی آنکھوں کی بیماریاں اور ریٹنا کے پرابلمس, پیچھے پردے کے پرابلمس, ڈائبٹک ریٹنوپیتھی کے شوگر کی وجہ سے پردے کا خراب ہونا, یہ جتنے کمپلیکیٹڈ اور سیریس ایشوز ہیں جن کے لیے ایڈوانس موڈیلٹیز کی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, اس کی لیکنگ کی وجہ سے پیشنٹس آر سفرنگ. بہت مریض کے لیے پریشان ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد خضر بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان سے یہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم کابل گئی اور وہاں پہ بالکل دیکھیں کہ ایسی سچویشن میں جب سارے وہاں سے جا رہے ہیں, وہاں کے اپنے مقامی لوگ, وہاں کے ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, انجینئرز, جو کریم ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی تھی, ایسے میں پاکستانی ڈاکٹرز وہاں پر. لیکن میرے خیال سے یہاں پہ گائنی سیکٹر میں بھی نا ان کو سپورٹ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ خواتین ڈاکٹرز جو ہے نا, اور اس کے لیے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے. لوگوں کو چاہیے کہ فنڈنگ کریں, کیونکہ وہ لوگ ٹریول کر کے پاکستان نہیں آ سکتے, ان کو وہیں پر بیسک میٹرنیٹی سروسز اور ہیلتھ کیئر چاہیے, تو یہ بڑا ضروری ہے.